تاکہ میری قوم کے جوان جو سو رہے ہیں، جو کھیل کود کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، جو برائیوں کے اندر اپنی راتوں کو تمام کر رہے ہیں، جو اپنی زندگی کے لمحات کو برباد کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت عیش سے ہوں، میری زندگی بڑی پرسکون ہے، میری زندگی بڑی پرکیف ہے، میری زندگی بڑی شان و شوکت کی ہے، لیکن یاد رکھیے اگر پڑوسی کا گھر جل رہا ہے اور آپ اطمینان سے سو رہے ہیں تو یاد رکھنا آج اس کا گھر جل رہا ہے، کل آپ کے گھر کو بھی آگ لگ سکتی ہے، اس لیے کہ اگر پڑوس میں آگ لگی ہے تو آپ یہ سوچ کر کے اطمینان سے بیٹھ جائیں کہ مجھے تو کوئی تکلیف نہیں، جل تو پڑوسی کا گھر رہا ہے، میرے گھر کے اوپر آگ نہیں، لیکن یاد رکھیں پڑوسی کے گھر پہ جلنے والی آگ کو اگر آج آپ نے نہیں بجھایا تو یہ آگ آپ کے گھر کو جلا کر کے خاکستر کر دے گی اور تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس وقت آپ جانتے ہیں مسلمانوں کو مکمل طور پہ ٹارگٹ بنایا گیا ہے، اور صرف یہ آج نہیں، جس دن سے اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی سے نبوت کا اعلان کیا ہے، اس دن سے مسلمان کفار کی آنکھوں میں کھٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، عالمی رسول، آفاقی رسول، پوری کائنات کے رسول، رحمت تمام، رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں، یہ دین تمام ادیان پر غالب ہو کر کے رہے گا۔ اگر کفار کو برا لگتا ہے تو برا لگتا رہے، یہ دین غالب ہو کر کے رہے گا، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ جس دن سے اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، ہر دن اسلام اور مسلمانوں کو ترقی نصیب ہوتی رہی، کبھی مسلمان جو ہے سرنگو نہیں ہوا، کبھی مسلمان شکست نہیں کھایا، مسلمان ہمیشہ آگے بڑھتا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق اللہ کے حبیب سے جڑا ہوا تھا۔ پھر بعد میں صلیبی جنگوں کے بعد مسلمانوں کا تعلق دھیرے دھیرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور کر دیا گیا، اور کبھی کبھی تو کہیں کہیں توڑ دیا گیا۔ ایک بڑے مفکر نے بڑی بات کہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ پھونک سے چراغ بجھا دیا گیا، چراغ پھونک سے نہیں بجھایا گیا، بلکہ چراغ کے اندر کا تیل ختم ہو گیا تو چراغ خود بخود بجھ گیا۔ جس چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے پھر اسے کسی کی پھونک کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ چراغ خود بخود بجھ جایا کرتا ہے۔ جب تک مسلمان تیرے دل کے چراغ کے اندر عشق مصطفیٰ کا تیل موجود تھا، اس وقت تک تیری عظمت رفتہ کے لوگ قائل تھے۔ جب سے تیرے دل میں عشق مصطفیٰ کا تیل ختم ہو گیا، اب یہ چراغ ٹمٹما ٹمٹما کر ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پہلے اپنا تعلق اسلام سے کمزور کیا گیا، پیغمبر اسلام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کمزور کیا گیا، اور اب جب کہ مسلمانوں کا تعلق حضور سے کمزور ہو گیا۔ آپ کہیں گے کیسے کمزور ہو گیا؟ جلوس کے نعرے تو باقی ہیں، نعت کے اشعار تو باقی ہیں، نعت کے شعر موجود ہے، لیکن حسان کا جذبہ موجود نہیں ہے۔ خالد کا نعرہ موجود ہے لیکن خالد کا جذبہ موجود نہیں ہے۔ یا محمدہ کی باتیں کی جاتی ہیں مگر یا محمدہ کے پیچھے جو یقین کی عظمتیں تھی، آج وہ یقین مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا وہ عزم و استقامت کہ ابو بکر کی ران کا گوشت اگر جنگل کے درندے کھا جائیں تو ابو بکر کو گوارا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں کوئی گستاخی کرے ابو بکر کو یہ گوارا نہیں ہے۔ یہ استقامت فی الدین آج مسلمانوں میں کہاں ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تعلق مصطفیٰ جان رحمت سے کمزور ہوا،
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کمزور ہوا. کتنا کمزور؟ ایک ماں سے جتنا تعلق ہونا چاہیے تھا اس سے بھی کم تعلق رسول پاک سے ہو گیا. ایک باپ سے جتنا تعلق مضبوط ہونا چاہیے تھا اس سے بھی کمزور تعلق ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا. اب مسلمان جب فری وقت بیٹھتا ہے وہ انٹرنیٹ پر تو واٹس ایپ چیک کرنے لگتا ہے لیکن حضور علیہ السلام کا ذکر نہیں کرتا. حالانکہ صحابہ کا وتیرہ کیا تھا، صحابہ کرام کی زندگی کیا تھی، اسلاف کی زندگی کیا تھی، غوث الاعظم دستگیر کی زندگی کیا تھی، غریب نواز کی زندگی کیا تھی. وہ ایک سانس کو بھی جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا دیکھ سکتے تھے، ضائع ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے. گویا کہ ان کی ہر سانس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تھی. ان کی صبحیں، ان کی شامیں، ان کی راتیں، ان کے دن، ان کا ہر لمحہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے بھرپور تھا. وہ اس وقت کو اپنے لیے مردہ تصور کرتے تھے جس وقت ان کی زبان سے حضور کا ذکر نہ نکلے. ایک تاریخ ہے لیکن میں اس کی طرف نہیں جاتا. آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں جب اپنا تعلق حضور سے کمزور ہوا. پہلے حضور علیہ السلام سے تعلق کیسے کمزور کیا گیا؟ اس طرح سے کہ رسول پاک کو یہ کہا گیا تمہاری طرح انسان ہے، تمہاری طرح انسان. پھر ان کو تو یہ نہیں آتا، ان کو تو وہ نہیں آتا. اس طرح کی کتابیں لکھوائی گئی اور اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس طرح عامی انداز سے لوگوں نے کرنا شروع کیا. جب اپنی مولوی کا نام لیتے ہیں تو 4 سطر کے القابات لگاتے ہیں اور جب رسول پاک کا نام لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں سے ذرا آپ پوچھیں، حضرت کہنے والوں سے آپ پوچھیں، جب وہ اپنے مولوی کا نام لیتے ہیں کوئی کہتا ہے شیخ الکل فی الکل، کوئی کہتا ہے قطب الہند، کوئی کہتا ہے ملک العلماء، کوئی کہتا ہے شمس العلماء. میں کہتا ہوں او شمس العلماء کی اوقات کیا ہے؟ میرا آقا تو شمس نبوت و رسالت ہے جس کی کرنوں سے انبیاء کرام کی نبوت و رسالت چمکی ہے. موسیٰ کی نبوت و رسالت جس کے صدقے میں چمکی ہے وہ آفتاب رسالت مہتاب نبوت آمنہ کا معصوم ہے جس کے صدقے میں اللہ نے نبیوں کی نبوت کو چمکایا ہے. لیکن نبی سے رشتہ اتنا کمزور ہوا لوگ اپنے باپ کا نام تو ادب سے لینے لگے مگر رسول پاک کا نام بھی اتنے ادب سے نہیں لیا جانے لگا. باضابطہ طور پر منبر و محراب بیچے گئے، منبر و محراب خریدے گئے، منبر و محراب خریدے گئے، زبان و بیان خریدے گئے، قلم خریدے گئے. اور اللہ اکبر، ایسی شخصیتیں جن کی کوئی اوقات نہ تھی ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا. اور وہ رسول جن کے صدقے میں سب کچھ بنا اس رسول کا تذکرہ ہی ختم کر دیا گیا، اس رسول کا ذکر ہی کم کر دیا گیا. پھر کیا ہوا؟ دنیا کے اندر افغانستان کا انجام سامنے آیا. پھر دنیا میں کیا ہوا؟ چچینیا اور بوسنیا کا انجام سامنے آیا. پھر دنیا میں کیا ہوا؟ لیبیا اور مصر کا انجام سامنے آیا. شام اور عراق کا انجام سامنے آیا. یاد رکھنا، جب تک کہ کوئی قوم اپنے رسول سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھتی ہے اس قوم کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا. اسی قوم کو مٹایا جاتا ہے جس کا تعلق رسول سے کمزور ہو جاتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس وقت ابو غریب جیل ایک جیل ہے جس کا نام ابو غریب ہے. یہ ابو غریب جیل صرف مسلمانوں کے لیے بنی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں یہ جیل اسلام دشمن طاقتوں نے صرف مسلمانوں کے لیے بنایا ہے. اور مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے؟ جو مسلمان ابو غریب جیل میں جاتے ہیں ان کو صرف جسمانی اذیت نہیں دی جاتی بلکہ ان کو روحانی اذیت بھی دی جاتی ہے. ابو غریب جیل کی داستان آپ انٹرنیٹ پر نہیں پڑھتے. انٹرنیٹ صرف زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے، انٹرنیٹ صرف کسی کا ننگا جسم دیکھنے کے لیے. کتنا گر چکا ہے مسلمان کہلانے والا، کتنا اخلاق جو ہے وہ گر چکا ہے، کتنا کیریکٹر لیس ہو چکا ہے میرا نوجوان. جس قوم کو اپنی تباہی کی داستان پڑھنی چاہیے تھی وہ قوم اپنی تباہی کی داستان کو چھوڑ کر کے صرف زنا، صرف ننگا پن اور یانیت اسی میں ڈوب گیا. سوچو، غور کرو. اللہ اکبر. ابو غریب جیل میں جب مسلم قیدیوں کو رکھا جاتا ہے تو
ان کے جسم کو کاٹا جاتا ہے اور جسم کو کاٹ کر اس میں نمک اور مرچ ڈالا جاتا ہے اور اس کو سوئی سے سیا جاتا ہے. مجھے بتاؤ اگر ہلکا سا چٹکا لگ جائے, اس پر نمک مرچ ڈالا جائے تو حالت کیا ہوتی ہے, کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک چھوٹے سے چٹکے پہ نمک مرچ اتنی تکلیف پہنچاتا ہے. تو جب مسلمانوں کی رانیں کاٹ کے اس میں مرچ اور نمک ڈال کر کے اس کو سلا جاتا ہوگا تو تمہارے اس مسلمان بھائی کے دل پر کیا گزرتی ہو؟ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں, ہمیں اس کی اطلاع ہی نہیں. اور جن کو اطلاع ہے وہ اپنی دنیا میں مست, کوئی شراب کی اڈے پر, کوئی جوے کے اڈے پر, کوئی حرام کا کھا رہا ہے, کوئی سود کی اڈے پر. آپ مجھے بتائیں کتنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اعظم سے اپنے رشتے کو جوڑ رکھا. زبان سے ہم نے نبی سے رشتہ جوڑا, دل سے تو حضور سے رشتہ کیا جوڑا. ہم اپنے آپ کو نبی کا غلام کہتے ہیں. کبھی حضور ہمیں یاد بھی آتے, 24 گھنٹے میں کتنا وقت ہے جو حضور ہمیں یاد آتا, ہم حضور کو یاد کرتے ہیں. مجھے بتاؤ نمازیں پڑھنے والوں, روزے رکھنے والوں, حج کرنے والوں, زکات دینے والوں, جب نماز میں تم السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہو تو اس وقت تم ایھا النبی کہہ کر ایسے گزر جاتے ہو دکان اور مکان کے خیال کے. لیکن حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تو تحریمہ کہہ چکے, جب تو سورہ فاتحہ پڑھ چکے, سورت ملا چکے, رکوع کر چکے, سجود کر چکے, اور جب تحیات میں بیٹھ, ہو سکتا ہے پوری نماز میں غفلت ہو گئی ہے تو ہو گئی ہو, اس لیے کہ انسان نسیان سے مشتق ہے, بھول ہو جاتی ہے. لیکن جب تو آئے تحیات پر تو اٹینشن ہو جا, اور جب کہے السلام علیکہ ایھا النبی تو اس وقت پورا اٹینشن ہو کر کے تصور کر کہ تیرا حبیب تیرے سامنے جلوہ کر, اور تو ان کو سلام کر رہا ہے, وہ تیرا سلام سن کر مسکرا کر تجھے جواب عطا کر. ابو غریب جیل کا حال یہ ہے کہ کاٹ کر کے اس میں زخموں کے اندر نمک اور مرچ, یہ کوئی قصہ نہیں اٹھا کر کے پڑھ لینا. انٹرنیٹ پہ تو آج ساری چیزیں موجود ہیں. سوچو اگر آج تم گھر کی راحتوں کے اندر بستر پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو, اللہ نہ کرے وہ دن تم پر بھی تو آ سکتا ہے. اگر آج تم نہیں سدھرو گے تو وہ وقت تم پہ بھی آ سکتا ہے. ہندوستان کی سرزمین کے حالات جتنی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں, وہ حالات آگے پتہ نہیں کیا دن دکھائیں گے. اس لیے مسلمانوں وقت سے پہلے اپنے نبی سے اپنا رشتہ جوڑ لو, حضور سے رشتہ جوڑ لو. میں اس طاقتور انسان کی بات کرنے لگا ہوں, اس طاقتور انسان کی, خدا کی قسم, موسیٰ, عیسیٰ, داؤد, ایوب, یوسف, سلیمان, ذوالکفل, عزیر, یہ سب اپنے اپنے وقت کے طاقتور لوگ ہیں. لیکن جس کی طاقت کے صدقے سب کو طاقت ملی ہے, جب کسی سے جھگڑا ہوتا ہے, جب کسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ میں اپنی پشت پر اتنا طاقتور حمایتی رکھوں کہ سامنے والی پارٹی ڈر جائے. جب دو پارٹیاں لڑتی ہیں تو دونوں لڑنے والے اپنی پشت پر کسی مضبوط کو رکھنا چاہتے ہیں تاکہ سامنے والی پارٹی پر روک پڑے. دنیا کی اس لڑائی میں, دنیا کے جھگڑے میں, بموں کی اس بوچھار میں, میزائل کی اس بوچھار میں ہمیں کسی طاقتور کی ضرورت ہے, ہمیں کسی قوت والے کی ضرورت ہے. ہمیں نہ امریکہ کے صدر سے کوئی مطلب ہے, نہ عراق کے صدر سے کوئی مطلب ہے. ہم نے ایک طاقتور ہستی کو اپنی پشت پر رکھنا ہے. ڈھونڈو پوری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے, تو خدا کی قسم جبل ابو قبیس پر آمنہ کے لال کو دیکھتے ہیں کہ اشارہ کرتے ہیں تو اتنا بڑا چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. ہم سمجھ گئے جس کے اشارے میں اتنی طاقت ہے اس کی انگلی میں کتنی طاقت ہوگی, اور جس کی انگلی میں اتنی طاقت ہے اس کے بازو میں کتنی طاقت
طاقت ہوگی مسلمانوں کو اسی طاقتور سے اپنے رشتے کو جوڑ دو، کائنات کی ہر طاقت تمہارے قدموں میں زیر ہو جائے گی، تمہارے قدموں میں جھک جائے گی۔ اس لیے کہ ایسا طاقتور بھی اشارے سے تو کاغذ نہیں ٹوٹتا۔ میں ہندوستان تک پتہ نہیں میری آواز ابھی کب جائے گی، مالیگاؤں کے بڑے بڑے پہلوانوں کو چیلنج کرتا ہوں، ایک انگلی سے کاغذ پھاڑ کے مارتا ہوں۔ پہلوانوں کو پچھاڑنا آسان ہے، ایک انگلی سے کاغذ نہیں پھٹ سکتا۔ میرے رسول نے چاند کو ٹچ نہیں کیا۔ کہاں چاند؟ زمین سے بڑا ہے نا چاند، زمین سے بڑا ہے چاند۔ سائنس پڑھنے پڑھانے والے یہاں موجود ہیں، زمین سے بڑا ہے چاند۔ حضور علیہ السلام اشارہ کرتے، قدرت بتا رہی ہے کلمہ پڑھنے والوں کمزور مت سمجھنا، تمہاری پشت پر ایسی طاقت والا میں نے دیا ہے، لیکن کمزوری یہ ہے محلے میں کتنا ہی بڑا طاقتور رہتا ہو، تمہارا تعلق ہی اس سے نہیں ہے تو کیا ہوگا تمہارا؟ اور رہتا کہیں بھی ہے لیکن تعلق لوگ ڈرتے ہو چھیڑنا نہیں اس کو، بہت بڑے طاقتور سے اس کا تعلق ہے۔ اب سمجھ میں آیا بلال کو کوئی کیوں نہیں چھیڑتا تھا ایمان لانے کے لیے؟ خالد سے لوگ ہار کیوں جاتے تھے؟ اب سمجھ میں آیا؟ سعد بن ابی وقاص کی بات دریا کیوں مانتا تھا؟ سمجھ میں آیا؟ صحابہ کی بات دریا مانتی تھی کیوں؟ ان کو نہیں دیکھتے تھے، ان کے پیچھے جو طاقت تھی، ان کے پیچھے جو طاقت تھی۔ آپ جانتے ہیں وہ بڑا واقعہ یاد رکھتا ہے، جس وقت عراق کی سرزمین پر حملہ کیا گیا، اتنی بڑی سرزمین، اسلام دشمن طاقتیں، عیسائیوں کی بڑی طاقت تھی، روما کی، روم کی، اہل روم کی، ایرانیوں کی طاقت تھی، رومیوں کی طاقت تھی، دو سپر پاور تھی، سپر پاور۔ اس وقت بھی سپر پاور اپنے پاور پہ ناز کر رہا تھا۔ دریا کے اس کنارے سپر پاور منہ چڑھا رہا ہے، مسلمانوں کے پاس گھوڑے ہیں، کوئی پل نہیں ہے، پار کیسے جائیں گے؟ صحابہ نے کہا اپنے امیر سے، ابو عبیدہ اور خالد سے، سعد بن وقاص سے، اس وقت صحابہ ہے توجہ آپ کی، ہم اللہ کے بندے ہیں، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ہے توجہ آپ کی، ہم اللہ کے بندے ہیں، محمد کی غلام ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے اسی کے حکم سے راستہ دے۔ اور اس کے بعد امیر کا حکم ہوتا ہے بحر ظلمات میں گھوڑے ڈال دو، اور پھر گھوڑے دوڑا دیے جاتے ہیں۔ جب وہ گھوڑے دوڑتے ہیں تو لشکر پار ہو جاتا ہے، ان کی ٹانپیں بھی بھیگ نہیں پاتی۔ اقبال نے جو کہا ہے نا، دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور بحر ظلمات میں جو گھوڑے دوڑے تھے، ان گھوڑوں کو سرخاب کے پر نہیں لگے تھے، بلکہ وہ محمد کے نام کی برکتیں تھی جس نے مشکلوں کو آسان کر دیا۔ حضور کے نام کی برکت تھی۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد۔ صحابہ نے کہا تھا محمد کے غلام ہیں ہم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تمہارے درمیان تو ایسے فرقے پیدا کر دیے گئے جو محمد رسول اللہ کی غلامی پہ شرک کا فتویٰ لگا کے تمہیں دور کرتے، لعنت کرو ان ملاؤں پر۔ صحابہ نے کہا تھا نا محمد کے غلام، لیکن کوئی غلام بن کر دے، اصل میں بہت سازش کے تحت تمہیں دور کیا گیا ہے، دور کر دیا گیا۔ اللہ اللہ کہو، حضور کا ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا پھر پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مت پڑھ تو انجام کیا ہوگا؟ اور پوری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتے زبان گھس جائے گی، جب تک محمد رسول اللہ نہ کہے گا تو مومن نہیں ہو سکتا۔ آج حضور سے دور کیا جا رہا ہے، اتنی مصیبتیں تکلیف۔ میں سلام کرتا ہوں طیب اردگان کو کہ انہوں نے
صحابہ کی سنت کو زندہ کیا ہے کہ جب مصیبت آئے تو نام محمد لیا جائے، اللہ مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ حضرت سفینہ لشکر سے بھٹک گئے، لشکر آگے نکل گیا، یہ جنگل میں بھٹک رہے ہیں۔ جنگل میں بھٹکتے ہوئے دیکھا کہ سامنے سے شیر آ رہا ہے، شیر کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت سفینہ نے سوچا اب تو آخری وقت آ گیا ہے۔ شیر کی کسی سے دوستی ہوتی ہے؟ بولیے نہیں ہوتی، اور اگر کسی کی ہوتی ہے تو جو رسول کے نام لینے کو شرک کہتے ہیں، ذرا ان کو شیر کے سامنے کروائی۔ سرکس میں دیکھ کر بھی ان کے دل دھڑکتے ہیں، اور جنگل میں دیکھ کر اوقات کیا ہوگی۔ اپنے آپ کو کسی جماعت کا شیر کہلا لینا آسان ہے، لیکن شیر کا سامنا ہو تو پھر بات ہو نا۔ جنگل میں سامنے شیر، حضرت سفینہ نے شیر کو دیکھا، اور سفینہ نے توحید کس سے سیکھی تھی؟ سفینہ نے توحید کہاں سیکھی تھی؟ دلی کے مرکز میں نہیں، سفینہ نے توحید جو سیکھی تھی ان ملاؤں سے نہیں جنہیں توحید کا تا پتہ نہیں ہے، جو توحید کے نام پر تمام دنیا کے اندر ہنگامہ بپا کر رہے ہیں، ان سے توحید نہیں سیکھی تھی۔ سفینہ نے توحید، خدا کو دیکھنے والی آنکھ جو محمد رسول اللہ کی تھی، اس رسول سے توحید سیکھی، وحدانیت کا عقیدہ، احدیت اور سمدیت کا عقیدہ جس سے سیکھا تھا وہ آنکھ اللہ کو دیکھنے والی تھی۔ بلکہ اللہ نے جس صورت میں اپنی توحید بیان کی ہے نا، جس صورت میں، اس میں بھی پہلے اس محمد رسول اللہ کا ذکر کیا ہے، قل کہہ کر، اے محبوب آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ ہے اور ایک ہے۔ وہ توحید بیان کرنے سے پہلے بھی رسالت بیان کرتا ہے، اپنی توحید سے پہلے جو رسالت بیان کرتا ہے وہ خدا ہے، اور لوگوں کو رسالت ہضم ہی نہیں ہے۔ آیت کریمہ پڑھی جانی چاہیے تھی جی، یہ درود شریف کا دین کہاں سے آپ لے کر کیا؟ کہ آیت کریمہ کا منکر کون ہے؟ جس نے پہلی مرتبہ آیت کریمہ پڑھی ہے اس نے آیت کریمہ سے پہلے نام محمد لیا ہے۔ سب سے پہلے آیت کریمہ پڑھنے والے حضرت یونس علیہ السلام ہیں، اور یونس علیہ السلام آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، اور آیت کریمہ جو دل پہ القا ہوئی ہے وہ بھی صدقہ محمد رسول اللہ ہے۔ آپ سمجھتے کہ آپ کو دین پتہ نہیں، جس کو آدھے گھر کی پتہ نہیں وہ پنچایت میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، جس کو آدھا دین بھی پتہ نہیں وہ دین کی تقریر کرنے کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حق تو ہم سنیوں کو ہے جو 1450 سال کے وارثین ہیں ہم لوگ، ہمارے پاس نسلن بعد نسلن یہ وراثت آئی ہوئی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آدم نے توبہ سے پہلے نام محمد لیا ہے، 200 سال تک کے کہتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کوئی جواب نہیں آیا تو کہا کہ جس محمد کے صدقے پیدا کیا اسی کے طفیل مجھے بچ دے۔ یونس علیہ السلام نے 40 دن تک کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہا جس کے صدقے میں یہ لا الہ سکھایا اسی کے صدقے میں بخش۔ یوسف علیہ السلام نے 10 سال جیل میں رہے، کہا اللہ بخش دے مجھے، میری سن لے۔ 10 سال تک کوئی جواب نہیں، کہا جس محمد کے صدقے یہ حسن دیا اسی کے صدقے میں بخش۔ جس کی مصیبت بھی ٹلی ہے نام محمد کے صدقے۔ اور دگان صاحب آپ بہت صحیح بات کر رہے ہیں، اسی لیے تو ہم بھی آپ کی آواز میں آواز ملا رہے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ درود و سلام صرف بریلویوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ ترکیوں کے یہاں بھی ہو۔ اہل ترک بھی وہی کرتے ہیں جو اہل سنت کرتے ہیں، اور ساری دنیا اہل سنت۔ الحمدللہ یہ اور بات ہے کہ اہل سنت کے امام کا ایک بار درود بھیج کر جی نہیں بھرتا تو کہتا ہے کعبے کے بدرود تجا۔
تم پہ کروڑوں درود، 1 2 4 5 لاکھ نہیں، کروڑوں درود، طیبہ شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود۔ اور پھر کیا کہا؟ شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں۔ دیکھا عقیدہ آیا؟ شافع روز جزا، روز جزا میں شفاعت کرنے والے، دافع جملہ بلا اور تمام بلاؤں کے دفع کرنے والے، یعنی جو امام احمد رضا کا عقیدہ ہے وہی پوری دنیا میں سواد اعظم کا عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا مسلک نہیں گڑھا ہے، وہ سنیوں کے امام تھے، وہ سنی تھے، ان کے دادا سنی تھے، ان کے باپ سنی تھے، ان کے پردادا سنی تھے، اور وہ اہل سنت کے، ان کا پیر سنی تھا، ان کا دادا پیر سنی تھا۔ سب کے نام لے لوں تو اس میں کوئی بھی غیر سنی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ سنیت کا امام ہے امام احمد رضا، اور آپ نے اہل سنت کی وکالت کی، اسی لیے آپ کا نام اہل حق کی پہچان بنا ہے۔ حضرت سفینہ نے سامنے شیر کو دیکھا، مصیبت دیکھ کر کے وہ یاد آتا ہے نا، کون یاد آتا ہے؟ جس سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے مصیبت میں، وہی یاد آتا ہے۔ شیر آگے آ رہا تھا، شیر کا نام سن کے ہیبت ہوتی ہے کہ پیچھے سے تو نہیں چلائے گا۔ شیر آ رہا ہے، سفینہ نے دیکھا شیر آ رہا ہے، زندگی کی آخری لمحات آگے کہے اے ابو الحارث، یا ابو الحارث، کہتے ہیں شیر میں محمد کا غلام ہوں۔ آپ نے یہ نہیں کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے کہ اگر فتوے کی مشین گن چلانے والے مشرکین شرک کی فتوے کی خوش نصیبی یہ تھی کہ حضرت سفینہ کے دور میں وہ لوگ نہیں تھے نا جو یا محمد کہنے پر شرک کہتے ہیں، یا رسول اللہ کہنے پر شرک کہتے ہیں۔ سفینہ کو کون پوچھے؟ اگر حضرت سفینہ ہوتے تو ہم پوچھتے نا، لیکن آج ہم بڑے ادب کے ساتھ ان کی روح منور سے پوچھتے ہیں سفینہ یہ کیوں نہیں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں؟ آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں محمد کا غلام ہوں؟ نحنو مولا محمد، میں محمد کا غلام ہوں، میں مولا ہوں محمد کا، غلام ہوں ان کا۔ اے سفینہ تم نے یہ کیوں کہا؟ یہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ ہونے میں شک کیا ہے؟ سفینہ کہیں گے تجھے نہیں پتا کہ عیسائی بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے، یہودی بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے، اور دوسرے مذاہب کے لوگ جو شرک کرتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ اور میں شیر سے جان بچانا چاہتا تھا، مناظرہ تھوڑی کرنا چاہتا تھا۔ اور میں اللہ کا بندہ ہوں تو وہ پوچھتا نا کس مذہب کا ہے؟ اللہ کا بندہ ہوں، ہر اللہ کا بندہ حق پر نہیں ہو سکتا، وہ عیسائی بھی ہو سکتا ہے، یہودی بھی ہو سکتا ہے، پارسی بھی ہو سکتا ہے۔ مذہب و مسلک تو مولوی پوچھتا، وہ تو شیر کا سیدھا جھپٹ پڑتا۔ وہ بڑا ہے اللہ کا بندہ بننے والا، بتا تیرا مذہب کیا ہے؟ لیکن حضرت سفینہ کتنے ہوشیار تھے، جس نے معاملے میں شک ہو وہ بات نہیں کی، جو لا شک ہو لا ریب ہو وہ بات کی، کہ شیر کو تردد نہ ہو، کیونکہ اللہ کا بندہ سب اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن حق پر وہی ہے، اور سچا اللہ کا بندہ وہی ہے جو محمد کا غلام ہے، کہتے ہیں محمد ہوں، میں غلام محمد ہوں، عبد مصطفیٰ ہوں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بھی جب اپنے آپ کی امان کی بات کی نا تو عبداللہ کہہ کر نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ کیا ہے؟ سچا عبداللہ وہی ہے جو عبد مصطفیٰ ہے۔